علیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم معزز اور مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور حضرات علماء کرام، آپ کے اس ماہانہ اجتماع میں اللہ پاک نے ہم سب کو شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ذکر کی مجلس، علم والوں کی مجلس ہمیں اپنے علاقے میں میسر آ گئی ہے، مل گئی ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ ہم یوں نہ سوچتے رہیں کہ پہلے والے علماء اب نہیں ہیں، پہلے والے ذکر کرنے والے اب نہیں ہیں، جو موجود ہیں انہی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ پہلے بھی قبرستان میں چلے گئے، موجودہ بھی قبرستان میں چلے جائیں گے۔ جو موجود ہیں انہی کو غنیمت سمجھیں ہم لوگ اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ ایسی عبادت ہے جس کے اوپر زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے۔ جس وقت اللہ کو یاد کرنا دنیا سے ختم ہو جائے گا، یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث پاک کی کتابوں میں ایک کتاب ہے مشکات شریف، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ اس کی دوسری جلد میں ایک روایت، ایک حدیث پاک موجود ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ کی آواز رہ جائے گی تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب یہ آواز ختم ہو جائے گی اور اللہ کا نام لینے والے اس دنیا میں نہیں رہیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ کا مقدس نام، اللہ کا پیارا نام، یہ دنیا کے وجود کا ذریعہ ہے، دنیا کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ جب یہ اللہ کا نام لینے والے نہیں رہیں گے پھر قیامت قائم ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نام کی چاشنی، اللہ کے نام لینے کی لذت، اللہ کے نام لینے کا فائدہ، یہ تب محسوس ہوگا، مکمل طور پر تب یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا جب ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگرچہ اللہ کا نام جیسے کیسے بھی لیا جائے فائدے سے خالی نہیں رہتا، لیکن پورا فائدہ تب حاصل ہوگا
جب اللہ کے نام لینے کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، پھر اللہ کے نام لینے کا جو مزہ ہے، جو لذت ہے، یہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک چیز آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کا نام تب فائدہ دے گا جب ہمارے پیٹ میں رزق حلال کا اندر جائے گا۔ اگر پیٹ میں رزق حلال نہیں جائے گا، لقمہ حلال کا نہیں جائے گا، تو اللہ کے نام لینے کا پورا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نام لینا یہ ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے، ہماری درستگی کے لیے ضروری ہے، اور اس کا پورا فائدہ تب حاصل ہوگا جب پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو۔ اگر حرام کا لقمہ، حرام کی غذا پیٹ میں جاتی رہی تو اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کی برکات ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوں گی، اس کی لذت نہیں آئے گی۔ بے لذت اللہ پاک کا نام ہماری زبانوں کو لذت نہیں آئے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیب ہوتا ہے رس والا جس میں رس بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ایک سیب ہوتا ہے بظاہر موٹا تازہ، صحیح دور سے چمکتا ہوا، لیکن جو ہی اس کو کاٹا جائے، کھایا جائے، ایسے عجیب سی اس کی وہ ہوگی، کوئی لذت، کوئی مزہ نہیں آئے گا کھانے کا، جسم کو کوئی فائدہ نہیں۔ موٹا سا سیب کھا لیا ہے لیکن فائدہ نہیں، کیوں؟ اس میں چاشنی نہیں، اس میں لذت نہیں۔ یہی حال ہوگا جب لقمہ حلال کھائے بغیر ہم اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اگرچہ جتنی دیر نام لیں گے فائدہ ہوگا، لیکن پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ پورا فائدہ تب ہوگا جب ہماری غذا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پہننا یہ حلال کا ہو۔ حلال نہ ہو، غذا حلال نہیں نہ ہو، دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ جس حدیث پاک کی کتاب کا نام ابھی ذکر کیا گیا مشکات شریف، اس کے میں نے عرض کیا دو حصے ہیں، دو جلدیں ہیں۔ اس کی پہلی جلد میں ایک روایت ہے، حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسافر لمبا سفر کیا ہوا، تھکا ماندہ، غبار آلود جسم والا، پرا گندا بال تھے، سفر کی ساری علامتیں موجود تھیں، یا رب یا رب یا رب کہہ کر دعائیں کرتا رہا، اور ساتھ ہی مطعمہ حرام، کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، لباس حرام کا ہے، انا یستجاب لذالک، آپ علیہ السلام نے فرمایا بھلا ایسی صورتحال میں کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ لیکن مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کھانا حلال کا نہیں،
پینا حلال کا نہیں، لباس حلال کا نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں۔ تو ادھر ہم ذکر اللہ کریں، ادھر حلال غذا کا اہتمام نہ کریں، ہمیں پورا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ صرف ایسے نہیں کہ جو آیا کھا لیا، جو آیا پہن لیا، جو آیا پی لیا، اس کی پرواہ نہ کی، یہ حلال کا ہے حرام کا ہے یہ نہ دیکھا۔ یہ انسان کی فطرت یہ نہیں ہے، مومن کی فطرت یہ نہیں ہے، پھر ذاکر کی فطرت یہ نہیں ہونی چاہیے، ایک سالک کی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے، ذکر کرنے والا، راہ سلوک کو طے کرنے والا، ذکر کی مجلس میں آنے والا، اس کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام دودھ لے آیا، آپ نے اس کو پیا۔ غلام نے کہا حضرت آپ مجھ سے ہمیشہ پوچھا کرتے تھے یہ کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ حضرت نے فرمایا بتا دو۔ اس نے کہا زمانے جاہلیت میں میں کاہن تھا، لوگوں کو خبریں بتلاتا تھا کہ آنے والے زمانے میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس کو کاہن کہا جاتا ہے، اور میں کہانت جانتا نہیں تھا۔ میں نے ایک آدمی کو کچھ کام اس کا کر دیا تھا، آج اس نے مجھے یہ دودھ دیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے صدیق اکبر نے اسی وقت اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور ڈالے رہے حتیٰ کہ قے کی وہ دودھ باہر نکل آیا، اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر اس دودھ کے ایک گھونٹ کو نکالنے کے لیے میری جان چلی جاتی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں یہ دودھ کا ایک گھونٹ کسی قیمت بھی اپنے پیٹ میں نہ رہنے دیتا، مرنا مجھے قبول تھا، لیکن یہ ناجائز دودھ کا گھونٹ میں اپنے پیٹ میں نہ رہنے دیتا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد من غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا کے ذریعے ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس نے 10 درہم کی ایک کپڑا لیا، قمیص سلوائی۔ درہم اس زمانے میں چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، اس میں اب ہم 10 روپے کہہ لیں، 1000 روپیہ کہہ لیں، قمیص لے آیا، اس کو پہنا۔ آپ نے فرمایا اس میں 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ قمیص اس آدمی کے جسم کے اوپر رہے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، تسبیح پڑھ لینا آسان ہے، نفل نماز ادا کر لینا آسان ہے، لیکن حلال غذا کا اہتمام کرنا آج مشکل ہو رہا ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی کہتے ہیں
میں تو حلال غذا کھاتا پیتا ہوں۔ لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو کئی لوگ ہم میں سے ایسے نکلیں گے جن کی غذا حرام کی ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، پیسے کسی نے ادا کیے، زمین کوئی کاشت کر رہا ہے، کسی کا پانی کھول لیا۔ یہ ہمارا دیہات کا علاقہ ہے، پانی کی باری دوسرے کی ہے، پانی وہاں سے اپنی کھیت میں لگا لیا۔ طرح طرح کی رشوت، سود، وہ تو الگ ہوئے۔ یہ جو معمولی چیزیں ہیں، ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ تو شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، خانپور کٹورا، اس کے قریب ایک بستی ہے جہاں آج بھی اللہ والے موجود ہیں، خانقاہی نظام ہے۔ وہاں ہمارے ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کو کشف ہوتا تھا، کشف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بات کو ظاہر کر دیتے تھے۔ ان کا ایک خادم تھا، دودھ گرم کر کے لے آیا، حضرت نے خادم کو کہا دودھ لے جاؤ، میں نہیں پیتا۔ خادم نے اصرار کیا، حضرت روزانہ دودھ پینے کا معمول ہے، آپ آج کیوں نہیں پیتے؟ حضرت نے فرمایا بس تم لے جاؤ۔ اس نے جب اصرار کیا اور ساتھ ہی کہا حضرت جب میں نے یہ برتن دھویا تھا میں باوضو تھا، جب میں نے دودھ بھینس کا نکالا تھا برتن میں باوضو تھا، جب میں نے دودھ گرم کیا تھا باوضو تھا، اب آپ کی خدمت میں دودھ لے آیا ہوں باوضو۔ حضرت نے فرمایا وہ جو بھینس کو چرانے کے لیے لے گئے تھے اس نے ہمارے گھاس کی بجائے دوسروں کے گھاس جو کھایا تھا اس کا کیا ہوگا؟ آج بھینس نے تمہارے چرانے کے وقت دوسرے کے گھاس سے کچھ چر لیا ہے، یہ اس کے بعد تم نے دودھ نکالا ہے، اس لیے میں یہ دودھ نہیں پیتا۔ اب وہ تو جانور تھا، اس کا تو کوئی قصور نہیں، تو نے یہ فکر کیوں نہ کی کہ جانور کو دوسرے کے گھاس سے گھاس نہ چرنے دیتا؟ ہمارے اللہ والے بزرگان دین تو اتنی بات سے بھی پرہیز کرتے کہ اس بھینس نے دوسرے کے گھاس سے منہ مار لیا۔ اگر غذا حلال کھائی جائے دل کے اندر نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں کہ میں یہ کام نیکی کا کر لوں، یہ کام کر لوں، فلاں کام نیکی کا ہے وہ کر لوں۔ اگر غذا حرام کی ہو نیکی کا مزاج نہیں بنتا، وہ دب جاتا ہے، دل کے اندر گناہوں کے خیالات آتے ہیں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، دل منصوبے بناتا ہے، دماغ سوچتا ہے فلاں فلاں گناہ ہو جائے، یہ اثر ہوتا ہے حرام غذا کا۔ حرام غذا کے بعد نیکی کے کاموں میں سستی آئے گی، گناہ کے کاموں میں چستی آئے گی، اور حلال غذا کے بعد نیکی کے کاموں کے اندر ہمت آئے گی، گناہ کے اندر طبیعت سست ہو جائے گی، ادھر رجحان نہیں ہوگا، خیالات پیدا ہوں گے کہ یہ نیک کام کر لوں، یہ کر لوں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے، کبھی دل میں سے اٹھ جاؤں تہجد پڑھ لوں، سنتیں پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں، یہ موقع ہے جھوٹ نہ بولوں، یہ موقع ہے غلط بیانی نہ کروں۔ حلال غذا کے بعد دل کے اندر مزاج میں طبیعیت میں نیکی کا رجحان ہو، اور ذکر میں لذت آئے گی، نماز میں لذت آئے گی، روزہ رکھا ہوا ہے تکلیف میں لذت آئے گی، لذت محسوس کرے گا آدمی۔ یہ حلال غذا کے اثرات ہیں۔
ہندوستان میں ہمارا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند، وہاں اساتذہ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، پہلے زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشن پر گھوڑے ٹانگے والے ہوتے تھے، اور ان کے لیے لوگ گھاس دیہاتوں سے کاٹ کر ریلوے اسٹیشن پر لے جاتے تھے کہ گھاس گھوڑے ٹانگے والے خریدیں گے۔ بہت سارے لوگ دیوبند کے اسٹیشن پر گھاس لے آتے تھے۔ عبداللہ نامی ایک آدمی تھا، وہ شاہ تھا، سید تھا، سید عبداللہ شاہ، وہ بھی گھاس کے گٹھلی لے آتا تھا۔ گھوڑے ٹانگے والے اس عبداللہ شاہ کے گھاس کا انتظار کرتے تھے کہ ہم اسی کا گھاس لیں گے۔ سید عبداللہ شاہ کی عادت یہ تھی کہ گھاس کی گٹھلیاں کر ڈال دیتا تھا، جو آدمی دوڑ کر پہلے اٹھا لیتا اس کی ہوگی، چل بھی تیری ہوگی، 6 پیسے نکالو۔ 6 پیسے اس کی قیمت مقرر تھی۔ 6 پیسے لیے، 2 پیسے وہیں کھڑے ہو کر صدقہ خیرات کر دیتے تھے، 2 پیسے گھر والوں کو خرچ دیتے تھے، یہ چیز خرید لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ سستا زمانہ تھا، یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، چیزیں مل جاتی تھیں، تو گھر کا خرچ روزانہ کا 2 پیسے، 2 پیسے وہ جمع کرتے۔ جب کچھ دنوں کے بعد پیسے جمع ہو جاتے، دیوبند مدرسے کے اکابر اساتذہ ان کو وہ دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین، ان کو دعوت کرتے۔ یہ حضرات جب اس کی دعوت کھا کر آتے تھے، کہتے تھے اس دعوت کا اثر 6 مہینے تک ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہم بہت سارے نیک کام کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر نیک کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور فرماتے تھے ہم اس کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعوت کب کھلائے گا، کیونکہ اس کی دعوت کھانے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر نیک کام، نیک جذبے، نیک طبیعت، اس کا تقاضا پیدا ہوتا کہ یہ نیک کام بھی کر لیں، یہ نیک کام بھی کر لیں۔ آج حلال غذا کا اہتمام نہیں رہا، سوچ تبدیل ہو گئی۔ اب حضرات فقہا فرماتے ہیں ایک آدمی دکاندار ہے، جس مسجد میں وہ جمعہ پڑھتا ہے، جب اس مسجد میں پہلی اذان ہو جائے تو کاروبار حرام ہے، تجارت ناجائز ہے، کھیتی باڑی کرنا ناجائز ہے۔ اب اگر ایک آدمی پہلی اذان ہو گئی، دکانداری میں لگا ہوا ہے، اس نے دکان بند نہ کی، تو جتنی یہ پہلی اذان کے بعد تجارت کرتا رہے گا، اس آمدنی کے متعلق فقہا نے سخت فتویٰ دیا ہے۔ میں نے آج تو کر دیا ہے کہ تجارت ناجائز ہے، جب تجارت ناجائز تو آمدنی بھی ناجائز۔ اب وہی ہم خود کھائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، کہاں نیکی کے جذبات آئیں گے، کہاں نیکی کے جذبات ابھریں گے، کہاں نیک کام کی توفیق ہوگی۔ نیک کام بعد میں ہوگا، پہلے حلال خوراک ہو۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے جو کہ پاک شخصیات ہوتی ہے، رسول پاک ہوتے ہیں،
ان کو کہا گیا، کسی ایک نبی کو نہیں، کسی ایک رسول کو نہیں، یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلو من الطیبات، حلال پاک چیزیں کھایا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کا ذکر بعد میں ہے، حلال کھانے کا ذکر پہلے ہے۔ اس لیے حلال خوراک ہوگی تو نیک کام کی توفیق ملے گی، اگر حلال غذا نہیں ہوگی تو نیک کاموں کی توفیق نہیں ملے گی، توفیق ختم ہوتی جائے گی۔ ہمارا یہ ذکر اللہ کی مجلس میں آنا بہت اچھی بات، یہ آیا کریں، دوستوں کو بھی لے آیا کریں، اس میں شریک ہوا کریں۔ مہینے کے بعد یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہمیں فائدہ محسوس ہوگا۔ پھر جیسے ہدایات دی جائیں اس کے مطابق جو ذکر کی ترتیب ہو اس کے مطابق ذکر کیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ حلال غذا کا اہتمام شروع کر دیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بیٹیوں کو محروم کر دیا، بیٹوں کو زمین حوالے کر دی، اب یہ بیٹے اپنے، یہ بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں۔ بہن کی زمین بنتی تھی، بھائیوں نے نہیں دی، ریس کو تو کھائیں گے، گندم بھی کاٹیں گے، کماند بھی کاشت کریں گے، دوسری چیزیں بھی آئیں گی، یہ غذا حلال تو نہیں رہی، غذا حلال تو نہیں رہی۔ بیٹیوں کا حصہ کاٹ کر بیٹوں کو دینا، یہ کہاں کا انصاف؟ اللہ نے بیٹوں کو بھی حصہ دیا ہے، بیٹیوں کو بھی حصہ دیا ہے، یہ بھی کوئی مردانگی ہے کہ عورتوں کے حقوق آدمی کھا جائے، اور وہ بھی غیر نہیں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں ان کو محروم کر کے ان کا حق کھا جائیں، اور زمین کاشت کر رہا ہے، حج بھی ہو رہے ہیں انہی پیسوں کے ذریعے، اور سفر بھی ہو رہے ہیں، اب باہر بھی آ جا رہے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی آنا جانا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تو جب انہی زمین کے سے پیسے آئیں گے ہم کپڑے خریدیں گے، حدیث آپ حضرات سن چکے۔ اس لیے حلال غذا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، میں ایسا بن جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اپنا کھانا پینا حلال کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ میں نے جو بات شروع کی ہے مجھے بھی نصیحت ہے، آپ حضرات کو بھی نصیحت ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب مل کر حلال غذا کا اہتمام کریں، فکر کریں، دعائیں مانگیں، اے اللہ ہم سب کو حلال غذا نصیب فرما، لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، دعا کریں، پھر کوشش کریں انشاءاللہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جب آدمی یہ فکر پیدا کر لے گا تو اللہ حلال روزی کا انتظام کروا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔